بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کی نیشنل ڈائیلاگ کی پیشکش مسترد کر دی۔ کہتے ہیں مذاکرات کا وقت گزر چکا، اب لانگ مارچ کا وقت ہے۔ اب بات اس وقت ہوگی جب یہ کٹ پتلی وزیر اعظم جائے گا۔ لانگ مارچ ضرور ہوگا۔ مارچ میں غریب اور بے روزگار لوگ شامل ہوں گے اور اسلام آباد پہنچ کر استعفے لے کر رہیں گے۔ مولانا محمد خان شہرانی اپنی ہی جماعت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پھٹ پڑے۔ مولانا کو ہی سلیکٹڈ قرار دے دیا، کہا پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان مدت پوری کریں گے اور اگلے 5 سال بھی ان کے ہی ہیں۔ حافظ حسین احمد عقلمند اور سمجھدار ساتھی ہیں، ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شہرانی کے مولانا فضل الرحمان پر الزامات کے بعد JUI کا اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب۔ اجلاس 24 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ مولانا شہرانی نے فضل الرحمان کے امیر کے چناؤ کے وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اب ان کی سربراہ JUI سے اچانک ناراضگی سامنے آ گئی۔ فیصل وابدہ کہتے ہیں مولانا کل کی بجائے آج استعفے دے کر اسلام آباد آئیں۔ فضل الرحمان گرفت میں آ چکے ہیں، اس لیے اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اپوزیشن نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام میں اچھا تاثر جائے۔ فضل الرحمان کی ملک کے لیے خدمات کیا ہیں؟ مذہب کے نام پر مکاری اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، کل کی بجائے آج ہی استعفے دیں۔ یقین ہے کہ PDM سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی۔ نواز شریف ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں، یہ میڈیا کھیل رہے ہیں۔ عمران خان ایسی قانون سازی کریں گے کہ کوئی کرپٹ نہیں بچے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نہ اہلی ہو یا کرونا پر سیاست، پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سب سے آگے ہے۔ بلاول اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کی مہم پر ہے عظیم۔ وزیر اعلیٰ جھوٹا استعفیٰ تھما کر امریکہ میں چھٹیوں پر ہیں۔ سندھ کے عوام بے یار و مددگار ہیں۔ فردوس عاشق کوان کہتی ہیں حقائق چھپ نہیں سکتے۔ مولانا شہرانی نے PDM کا پول کھول دیا۔ مولانا ذاتی مفادات کے لیے گڈا اور گڈی کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی بھاری قیمت وصول کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ PDM ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پارلیمان نہ صرف قانون سازی بلکہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے نہایت اہم ہے۔ پارلیمان ملک کا سب سے بڑا آئینی فورم ہے۔ عوام پارلیمنٹ میں اپنے مسائل کی آواز اٹھانے کے لیے منتخب نمائندوں کی طرف دیکھتی ہے۔ پارلیمنٹ کی اصل طاقت عوام کی خدمت اور آئین کی پاسداری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طبیعت ناساز، سرکاری مصروفیات منسوخ کر دیں، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کرونا ٹیسٹ لے لیا گیا۔ تعلیمی ادارے کھولیں یا نہیں فیصلہ 30 دسمبر کو ہوگا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس طلب، اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ بورڈ امتحانات مئی کے آخر ہفتے اور جون کے شروع میں منعقد کرنے پر مشاورت ہوگی۔ گرمیوں کی تعطیلات میں کمی پر بھی بات چیت ہوگی۔ کورونا کی دوسری لہر کے لیے سخت احتیاطی تدابیر۔ خیبر پختونخوا میں دینی مدارس میں درس و تدریس پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ علماء سے کورونا کے خلاف حکومت کے ساتھ تعاون کی اپیل۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر کلثوم پروین کورونا کے باعث انتقال کر گئیں، کئی ہفتوں سے اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجانی کا مرحومہ کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر رابطہ، اظہار تعزیت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک ہونے لگی، لاپرواہی اور بے احتیاطی سے مزید 62 مریضوں کا انتقال۔ اموات کی تعداد 9392 ہو گئی، مزید 1792 افراد میں کورونا کی تشخیص۔
تعداد 4,59,000 हो गई। 4,09,000 मरीज सेहतयाब, 39,491 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 17,02,000 अमवात, 7 करोड़ 73 लाख मरीज। अमेरिका में 3,25,000, ब्राजील में 1,87,000, भारत में 1,46,000, मैक्सिको में 1,18,202, रूस में 51,351, फ्रांस में 60,600 और सऊदी अरब में 6,122 अमवात। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म ने यूरोप को खौफजदा कर दिया। ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी लगा दी। फ्रांस ने भी बरतानवी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया और हॉलैंड के माबैन ट्रेनें भी मंसूख हो गईं। सऊदी अरब की तमाम बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी। PIA की आज सऊदी अरब आने और जाने वाली 18 परवाजें मंसूख। परवाजों पर 1 हफ्ते की पाबंदी आयद, मजीद बढ़ाने का इम्कान। इजाजतनामा दोबारा मिलने तक परवाजें मंसूख रहेंगी। मुसाफिरों को परवाजें बहाल होते ही एडजस्ट किया जाएगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि PTI हुकूमत ने 2.5 साल में 14 अरब कर्ज लिया। अपोजिशन के खिलाफ किरदार अदा करने के सिवा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सियासी इंतकाम की पादाश में मुल्क को तबाह किया गया। माफियाज हुकूमत चलाएंगे तो महंगाई जारी रहेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ MDPSO की गैर कानूनी तकर्री का रेफरेंस। नैब प्रोसिक्यूटर की अदम पेशी के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 जनवरी तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी फरवरी से अवाम की तकालीफ कम होगी। हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है PDM में इख्तलाफ पैदा हो। इस्लामाबाद का कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस्तीफे मामले का हल नहीं है। हुकूमत खुद मामलात को तशद्दुद और एहतजाज की तरफ ले जा रही है। एहतजाज अपोजिशन का कानूनी हक है, लेकिन हुकूमत इसको खराबी की तरफ ले जा रही है। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाओ, सब मसले हल हो जाएं। हुकूमत को अपोजिशन से बात तो करना होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि मालूम नहीं लॉन्ग मार्च कब होना है और इस्तीफे कब आएंगे, लेकिन उम्मीद है अपोजिशन आइंदा माह हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियां बहाल हो रही हैं और अमनो अमान की सूरत हाल में बेहतरी भी खुशी की बात है। मियां असलम इकबाल कहते हैं मुल्क की सनती तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। तेजी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अपोजिशन की नींदें उड़ा रहा है। अपोजिशन अपनी डूबती सियासत बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। जलसों की नाकामी के बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ड्रामा भी नाकाम होगा। अवाम के रद्द किए हुए सियासी बेरोजगारों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं UAE वीजों की बंदिश आर्जी है, जल्द खत्म हो जाएगी। इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पर कोई प्रेशर नहीं। मसला फलस्तीन के देर पा हल तक पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। हमने पाकिस्तान के मफादात को पेश नजर रख कर फैसले करने हैं। भारत दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दीगर ममालिक की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क भर में 2 साल में ट्रेनों के 121 हादिसात, 100 से जायद अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। हादिसात से महकमा को करोड़ों रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन इस दौरान किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी और मुतअद्दिद इंक्वायरियां अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं। बलूचिस्तान के इलाके अवारान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में पाक फौज के जवान लांस नाइक मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने
بلوچستان کے علاقے افران میں خفیہ معلومات پر آپریشن کیا۔ فورسز نے جٹ بازار میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کی اور علاقے کو کلیئر کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا 25 دسمبر سے گوجرانوالہ سے تحریک کا اعلان۔ کہتے ہیں پی ڈی ایم صرف ہوائی فائرنگ میں مصروف ہے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کو چھوڑا تو سمجھیں گے کہ ان کے قائدین واقعی سنجیدہ ہیں۔ سعودی عرب سے 258 پاکستانی ڈی پورٹ ایف آئی اے نے حراست میں لے لیا۔ تمام شہری سعودی ایئر لائن سے ملتان ایئرپورٹ پہنچے۔ ممکنہ کرمنل ریکارڈ کی چیکنگ۔ موسم سرد اور خشک، گلگت بلتستان میں بارش ہوگی، پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان۔ آج رات نظام شمسی کے 2 بڑے سیاروں مشتری اور زحل کا ملاپ ہوگا۔ دونوں سیارے غروب آفتاب کے فوراً بعد افق پر جنوب مغرب کی جانب نظر آئیں گے۔ سیارے ڈبل سیارے کی طرح دکھائی دیں گے، دنیا بھر میں دیکھے جا سکیں گے، پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھے جا سکیں گے۔